نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو قرآن کریم کی پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور قرآن کے ناظرہ کے مکمل ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور یہ ماحول کا ملنا اللہ کا بڑا خاص فضل اور انعام سمجھے، اس لیے کہ بہت سے طلباء ایسے بھی ہیں جو علم تو حاصل کر پاتے ہیں لیکن انہیں ایسا ماحول نہیں مل پاتا جس میں ان کی تربیت بھی ہو سکے۔ آپ کا مدرسہ وہ مثالی مدرسہ ہے جس میں آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس مدرسے کا خاص یہ نظام رہا ہے کہ یہاں کے طلباء لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے لوگوں کو اسلامی احکامات سے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے روشناس کراتے رہتے ہیں، یعنی ان کا عمل کوئی غیر شرعی نہیں ہوا کرتا ہے، وہ بات کرنے میں لوگوں کا خیال کیا کرتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے بات میں بھی یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھے کہ ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے جیسا شریعت چاہتی ہے، شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے، چاہے وہ بڑوں سے بات کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ چھوٹوں سے محبت اور ان کو معاف کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھائی اور نیک نیتی کے ساتھ ملنے جلنے کا معاملہ ہو، وہ ہر جگہ پر اسلامی احکام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آپ کو ایسا ماحول ملا جہاں آپ کی عصری تعلیم بھی جاری ہے، جہاں پر آپ کی شرعی تعلیم بھی جاری ہے۔ آج کل ایک بڑا تیز ماحول بنا ہوا ہے کہ نہیں بس عصری علوم کا حاصل ہو جانا یہ کافی ہے، اور وہاں پر پھر اخلاق کی جو ہے اخلاق بالکل زیرو ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو فخریہ طور پر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بچے جیسے چاہتے ہیں ویسے بات کر لیتے ہیں۔ تو ادب کہاں چلا گیا بھائی؟ ادب کہاں چلا گیا کہ ہمارے یہاں جیسے چاہے جس سے چاہے بات کر لیں؟ تو ادب کہاں سے آئے گا زندگی میں؟ ادب تو زندگی کا ایک خاصہ ہے، انسان کی پوری صلاحیت اس کی بات کرنے میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے کلام کرنے میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا ماحول دیا، ایسی جگہ ملی جہاں آپ کی دونوں تعلیم جاری ہے، عصری بھی اور دینی بھی، شرعی بھی۔ اور کسی نعمت کے حاصل ہو جانے کے بعد دو قسم کی انسان کے اندر دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ شکر گزار ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ ناشکری کرتا ہے۔ اور شکر گزار سے مراد یہ کہ نعمت کے مل جانے کے بعد نعمت کی قدر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر سے مراد یعنی جو نعمت ملی ہوئی، آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی، ماحول ملا ہوا،
دینی ماحول ملا ہوا ہے جس میں آپ کو اسکولنگ بھی کرائی جا رہی، یو پی بورڈ کی کتابیں بھی پڑھائی جا رہی. تو یہ ماحول جو ملا ہوا ہے اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شریعت کو جاری و ساری کر رہے ہیں، اس کی یہ قدر ہے. اور جو چیز اچھی سمجھی جائے، جو بات صحیح ہم تک پہنچے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پہلے اس پر خود عمل کریں. دوسری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں، اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں. جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، کسی نے پیسہ رکھنا تو اس میں سے چھونا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، شریعت منع کرتی ہے. کوئی آپ کے پاس کوئی امانت کی چیز رکھے، کھانے کی ٹفن ہی رکھ کے جائے، آپ کا ساتھی کہ تھوڑا دیکھنا ہم دوسری والی گھنٹی پڑھ کے آتے تو اس کو پٹ سے کھول کے ہاتھ صاف کرنا، نہیں امانت میں خیانت ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کی کوئی بھی چیز اگر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس میں سے چھونا نہیں ہے، تو آپ اول آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ اب اس علم کو، جو یہ بات معلوم ہوئی آپ کو، اب یہ بات آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ دیکھو امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. کوئی 1 روپیہ رکھے، 1000 روپیہ رکھے، لاکھوں روپے رکھے، اس میں سے چھونا بھی حرام ہمارے. تو اول کیا ہے؟ ہمیں عمل کرنا ہے. آج اس مدرسے کی زندگی سے لے کر کے قبر تک جو ہمارا وقفہ ہے، یہ 40 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عمر دی، اس میں یہ ہمارا مکمل پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ کام ہمارا نہیں ہے. اور دیگر چیزیں سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کے سلسلے میں غلط بات نہیں کہنی. تو اب یہ زندگی کا وہ حصہ بننا چاہیے کہ یہ چیز کبھی جدا نہیں ہو سکتی. ایک حق یہ ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اب اس بات سے لوگوں کو بھی روشنا کرایا جائے، لوگوں کو بھی بتایا جائے دیکھو جھوٹ نہیں بولتے، دیکھو امانت میں خیانت نہیں کرتے، دیکھو کسی کا حق نہیں مارتے، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، دیکھو کسی کو عام جگہوں پر رسوا اور اس کے لیے ایسے کلمات نہیں کہے جائیں گے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. تو پہلے اپنا عمل کرنا ہے. یہ بات آپ سمجھ لو، جو بات آپ کو معلوم ہو، پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اب ان باتوں پر دوسروں کو بھی عمل کرایا جائے، دوسروں کو بھی بتایا جائے، دوسروں کو بھی خبر پہنچائی جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو مجلس میں حاضر ہے وہ غائبین کو بتائے. یعنی جن کو یہ علم ملا، حضرات صحابہ کا عمل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ ہوتے تو جو لوگ جو چیزیں دیکھتے، جو لوگ نہیں آ سکے اس مجلس میں، انہیں پھر ان باتوں پر باخبر کرتے، انہیں بتاتے کہ میں اس وقت پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس وقت آپ نے ایسا فرمایا تھا، آپ نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگوں نے ایسے سوال کیا، آپ نے ایسے جوابات دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائبین کو ان باتوں پر مطلع فرمائے. تو آپ حاضرین ہیں، آپ جاننے والے ہیں. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. علماء کا یہ مدرسوں میں آپ کا آنا، علماء کی مجلسیں جگہ جگہ گاؤں گاؤں جو ہے مجلسوں کا جو ہے وہاں پر باقاعدہ اعلان ہونا، لوگوں کا جمنا، یہ سب اسی کا حصہ ہے. بہرحال آپ یہاں پر ہیں تو آپ کو جو بات معلوم ہوئی، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بھی عمل کریں، بعد والوں کو بھی بتائیں. آپ کو یہ ماحول ملا ہوا تو آپ اس ماحول کی قدر کریں. اس کی قدر دوسری یہ والی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہمارے مدرسے میں تعلیم ایسے ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں تربیت ایسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں سکھلائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں جنہیں اسکولنگ کے نام پر، پڑھانے کے نام پر باقاعدہ دین سے دور کیا جاتا ہے. یہ جو نظام بنا آپ کا، آپ کو معلوم ہوگا کہ مدرسے میں آپ کی پہلے بس وغیرہ نہیں چلا کرتی، بس کا کوئی نظام ہی نہیں تھا. مدرسوں میں کہاں بس وغیرہ چلتی؟ تو یہ مدرسے میں بس چلنے کا نظام کیوں بنا؟
کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا تھا بچوں کو. ہمارے جو محسن الامت حضرت مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب کی پوری نور اللہ محمد جو نازل حالت ہے یہاں کے، انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے فوراً اس چیز کا فیصلہ لیا اور فرمایا بسوں کا سلسلہ جاری کیا جائے. چنانچہ آپ لوگ بس میں سوال ہو گیا تھے، 20 گاڑیاں چلنے لگی، آپ گاؤں سے آ گئے. نہیں، اسی تعلیم کے نام پر کیا کرتے تھے لوگ؟ دین پر حملہ آور تھے. اور ہمارے گھر کے لوگ سرپرست حضرات یہ سمجھتے تھے نہیں بچہ تو ہمارا اسکولنگ کر رہا، ہمارا بچہ کیا ہے؟ عصری علوم کو حاصل کر رہا. اور عصری علوم کے حصول کے نام پر دین پر کتنا بڑا حملہ ہو رہا تھا انہیں پتہ بھی نہیں چلا. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں دین کے سلسلے میں غلط باتیں داخل کی جا رہی تھی. چنانچہ آپ کے بڑوں نے جو آپ کے سلسلے میں، قوم کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں ہر وقت غور کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پھر فیصلہ لیا اور ایک بار پھر بسوں کا سلسلہ جاری. تو آپ یہاں پہ آ گئے. نہیں تو کوئی کانوینٹ میں ہوتا، کوئی کسی کانوینٹ میں ہوتا، کسی کوئی کانوینٹ میں ہوتے. اس لیے کہ آپ کہاں جانے والے تھے؟ اسکولنگ کرنے والے تھے، یو پی بورڈ کی کتابیں پڑھنی تھی، سلیبس پڑھنا تھا، نصاب پڑھنا تھا. تو آپ کو لایا گیا اس معاملے میں، آپ کو یہاں جمع کیا گیا، آپ کے لیے باقاعدہ تمام ترتیبیں کی گئی. اب جب آپ ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ دیگر جو آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار جو لوگ ہیں، جو آپ کے متعلقین جو لوگ ہیں، آپ کے آس پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جن کے بچوں کو باقاعدہ کانوینٹ میں داخل کرا کر کے اس عصری علوم کے حصول میں مہارت کے نام پر جن بچوں کو لے جایا جا رہا، ان کے گارجین سے، ان کے سرپرست حضرات سے آپ بتاؤ کہ نہیں، یہ آپ کے عصری علوم کے نام پر آپ کے بچوں کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو آنا بھی آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے. جو ملنے والے ہیں، جو پڑوس کے لوگ ہیں، آپ ان کو بتائیے اس بات کو کہ دیکھیے تعلیم کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ نظام ہمارے یہاں چلتا ہے. آپ لوگوں تک بتاؤ. یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پر بچے لانا، ابھی جتنے آپ ہو اتنا میں انتظام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن چونکہ نیت جو تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بچوں کو بچایا کیسے جائے، وہ نیت جو تھی، جو فکر جو تھی، جو خیال جو تھا، وہ فکر ہمیں بھی اوڑھنی پڑے گی، وہ فکر آپ کو بھی لینی پڑے گی، وہ فکر اساتذہ کو اور جو آپ کے سرپرست حضرات آئے تھے سب کو لینی پڑے گی. تب ہماری قوم صبر پائے گی، سدھر پائے گی. ورنہ ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں، وہ سمجھتا نہیں، کتابیں پڑھ رہے. ہمارا بچہ کیا ہے؟ ہائی اسکول کے کلاسز پورے کر رہا ہے. ہائی اسکول کرتے کرتے اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا دین بھی جا رہا ہے.